ابھی اسی طرح بعض کیا ہیں، غیر ضروری بال عورتوں کو آ جاتے ہیں جو کہ ان کی نسوانیت کو کھو دینے کے برابر ہوتے ہیں۔ اس بارے میں امام ابن عثیمین سے پوچھا گیا کہ بعضوں کو کیا ہے، جینس کی تبدیلی کی وجہ سے مونچھ آ جاتی ہے، یا مونچھ اتنی نہیں جیسے مردوں کو آتی ہیں، لیکن تھوڑی سی ایک پٹی بن جاتی ہے، بڑا خراب لگتا ہے، یا نہیں تو کلے پہ کیا ہے، داڑھی آ جاتی ہے، جیسے مردوں کو ہوتی ہے ویسے ہی 2-3 بال آ جاتے ہیں۔ اب عورت کی نسوانی حسن کے لیے بڑا خراب ہے وہ۔ تو امام ابن عثیمین سے پوچھا گیا، ان بالوں کو ریموو کرنے کے لیے کریم آتے ہیں، ان بالوں کو کیا ہے، اٹھانے کے لیے، اکھاڑنے کے لیے الگ الگ چیزیں آتی ہیں، کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرتا ہے۔ کیا بہترین انہوں نے کیا ہے مثال دے کے سمجھایا، اور کہا کہ دیکھو ان بالوں کو جس سے نسوانیت کم ہو جائے، اگر تمہیں کہیں دکھتے ہیں جسم میں عورت کے، تو وہ نکالنا مستحب نہیں بلکہ افضل ہے، کیونکہ عورت کو عورت بن کے رہنا ہے، مرد بن کے نہیں رہنا ہے۔ عورت کو عورت بن کے رہنا ہے، مرد بن کے نہیں رہنا ہے۔ تو اب عورت کو مرد کی ایک داڑھی، ایک بال آ گیا تو وہ عورت نسوانیت کھوتی ہے اور مرد کی شکل اختیار کرتی ہے، کہ کہا کہ اب ایسا مسئلہ آ جائے کہ مونچھ آ رہی ہے، داڑھی کے بال آ رہے ہیں، یا جلد کیا ہے بالکل موٹی ہوتی جا رہی ہے، دیکھنے میں کیا ہے، شکل کیا ہے مردانہ لگتی ہے، تو تم وہ سب استعمال کرو جس سے تمہیں پھر تمہاری حسن اور تمہاری نسوانیت واپس آ جائے۔ اس میں شریعت تمہیں کوئی قید نہیں، بلکہ افضل طریقہ ہے کہ تم عورت کے اندر رہو، تم اس کے لیے پورے کام کر سکتے ہو۔ ریموو کی کریم ملتی ہے تو کرو، فیشل کرتی ہے تو کرو۔ شریعت کے ان علاقوں میں جہاں کے عورت کی نسوانیت کھو رہی ہو، وہاں جہاں کیا ہے نسوانیت کے بجائے مردانگی یا مرد پن آنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، تو ایسی پوری چیزیں حرام ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے ویسے کیسے بھائی؟ ویسے بھی ہے۔ مثلا سمجھو، عورت کی نسوانیت کی دلیل کیا ہے؟ اس کے بال اس کی نسوانیت کی دلیل ہے، اس کے بال اس کی نسوانیت کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے، حج میں بھی جہاں پر منڈوانا ہمارے لیے بڑا افضل عمل ہوتا ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کے لیے کیا ہے، صرف ایک ناخن کے برابر پیچھے سے بال کاٹ لینا۔ بال عورت کی نسوانیت ہے، حسن ہے، تو اسی لیے شریعت نے کبھی کاٹنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ اب کوئی عورت کہتی ہے کہ مجھے بال کیا ہے گردا چاہیے، میں کیا ہے پریشان ہو گئی ہوں، اس وجہ سے ہر روز نہانا نہیں پڑتا، میں اور کٹ کر، حتیٰ کہ کیا ہے یہ کٹنگ کے جتنے کا وہ سامنے کے ہوں پیچھے کے ہوں سب حرام ہے۔ عورت بال نہیں کٹ کر سکتی۔ جہاں کٹ کرنے کا انتہائی اہم معاملہ تھا، کہاں؟ عمرہ اور حج میں، وہیں بھی حکم ہوا کہ پیچھے سے ناخن اتنا پیچھے سے سب پیچھے کر کے اس کو کیا ہے کاٹ لو بس۔ تو معلوم ہوا جو بہت سے فیشن کے نام پہ سامنے سے کر کے کچھ کاٹ لیتے ہیں، پیچھے سے کر کے کچھ کاٹ لیتے ہیں، اور مردانہ کی صورت کے لیے بعض لوگ کے بعض عورتیں سامنے چھوڑ لیتی ہیں، پیچھے، سب حرام ہے، بالوں کا کاٹنا حرام ہے۔ بعض بدبختوں نے جو روشن خیال ہیں، انہوں نے امہات المومنین کے دلائل لے کے کہا کہ امہات المومنین میں سے بعضوں نے گردہ کٹنگ کی تھی اور ہم بھی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیے، پہلے تو یہ احادیث جو آئی ہیں وہ سند تک نہیں پہنچتی ہیں، اور بعض سندن صحیح ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ امہات المومنین نے اپنے بالوں کو مختصر کر دیا۔ مفسرین اور محدثین اس بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے بعد ان سے کوئی شادی کرنے والا نہیں تھا، سب ان پر حرام تھے، اور بال حسن کا نمونہ تھے۔ تو امہات المومنین نے چاہا کہ اپنے حسن کو باقی نہ رکھیں۔ جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی اور زمانہ گزر گیا، اور جن امہات المومنین کو زیادہ جینے کا موقع ملا، کوئی 50 سال جی، کوئی 40 سال جی، تو انہوں نے بعد میں آگے چلنے والے، آگے جو خیالات، جو حالات بدلے، اس حیثیت سے کیا کیا کہ اصل بال تو حسن ہوتے ہیں عورت کا، اور ہمیں حسن کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں تو کیا ہے مائیں ہیں ہم سب کے، تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ مختصر کیا، ورنہ تو کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو کہ عام عورت کے لیے وہ حکم ہو، کیونکہ وہی ایک عورتیں تھیں جن کے لیے اللہ کے رسول کے بعد شادی کرنا حرام ہے، بقیہ کسی عورت کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ دلیل بھی نہیں بن سکتی۔
تو مختلف ٹائپ سے بالوں کو کیا ہے کٹوانا، یہ شرعاً کسی کے لیے اجازت نہیں ہے عورتوں میں، خواہ وہ پیچھے کو ہو خواہ وہ سامنے کے ہو، یہ حسن ہے، اس میں نہیں ہو سکتا۔ غیر حسن ہو، مثلا بعضوں کو کیا ہے نوجوان ہوتی ہیں تو بعض عورتوں کو جینس کی وجہ سے کبھی کبھی پنڈلیوں میں بھی اتنے ہی بال آتے ہیں جتنے بال مردوں کو ہوتے ہیں۔ اب وہ شوہر کے لیے حسن کی کیفیت کھینچتا نہیں بلکہ کیا ہے کشش جاتی ہے، اب کوئی عورت اس کے لیے پنڈلیوں کے بال نکال دیتی ہے تو مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ حسن جو نسوانیت کا اس کے اندر ہونا چاہیے اس میں کمی ہو رہی ہے، اس واسطے وہ پنڈلیوں کے بال نکال دی، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں وہ سب کھول کھول کے آپ کو بتا رہا ہوں جو شریعت جہاں تک اجازت دیتی ہے، یہ نہیں کہ کیا ہے صرف رسماً ہم سن کے چلے جائیں، عمل کے لیے میں بتا رہا ہوں، کہاں تک چھوٹے وہاں تک کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ نسوانیت کے حسن میں کمی ہے اور ایسی جگہ بال آئے ہیں، ایسی جگہ پمپلس آئے ہیں یا ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ تمہاری نسوانیت میں کمی ہو رہی ہے، تمہارے حسن میں کمی ہو رہی ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے تم پوری عورت بننے کے لحاظ سے تم کیا کچھ کر سکتی ہو سب کرو، لیکن اس کے برعکس مرد بننے کے لحاظ سے، مردانگی دکھانے کے لحاظ سے، مرد کا چہرہ بنانے کے لحاظ سے ایسے معاملات میں تم کیا ہے کوئی اور ایکٹیویٹیز کرتی ہو جو کہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، تو یاد رکھیے وہ حرام ہے، وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ تمہارے جسم کے لحاظ سے کوئی بھی فیشن کا نام دے دے یا کوئی بھی کیا ہے معاشرہ اس کو نام دے دے، نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔